مری ایکسپریس وے ٹول پلازا پر تعینات اہلکاروں اور حکام نے لاک ڈاؤن کے باعث مری میں سیاحوں کے داخلے پر پابندی کو کمائی کا ذریعہ بنا لیا۔ اب یہ بات واضح نہیں کہ انہیں یہ ہدایات اعلیٰ سطح سے دی گئی تھی یا یہ کام وہ اپنے طور پر کر رہے ہیں، لیکن جب ہم مری جانے کے لیے ٹول پلازا پر پہنچے تو ہمیں ایک عجیب و غریب منظر دیکھنے کو ملا۔ جب آپ اسلام آباد سے مری کے لیے جاتے ہیں تو سب سے پہلے 12 کو کے بعد 17 میل کے مقام پر دو راستے مری کی طرف جاتے ہیں، ایک تو جی ٹی روڈ ہے اور دوسرا موٹر وے۔ بائیں جانب جی ٹی روڈ آتا ہے اور دائیں جانب موٹر وے۔ سیاحوں کی اکثریت جو ہے وہ مری جانے کے لیے موٹر وے کا انتخاب کرتی ہے کیونکہ اس میں بالکل سموتھ ڈرائیو ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ ون وے ہوتا ہے۔ جب ہم 17 میل پہنچے تو جی ٹی روڈ والے ٹول پلازا پر 6 سے 7 قطاریں لگی ہوئی تھیں۔ ہم نے موٹر وے خالی دیکھ کر رانگ وے سے ہوتے ہوئے موٹر وے کا رخ کیا، مگر 6 سے 7 منٹ کے بعد جیسے ہی ہم موٹر وے ٹول پلازا پر پہنچے تو ہمارے ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہاں 1.5 سے 2 کلومیٹر لمبی قطاریں ہمارا انتظار کر رہی تھیں۔ صرف اتنا ہی نہیں، ان قطاروں کی تعداد بھی 10 کے لگ بھگ تھی، یعنی کہ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں وہاں گاڑیاں موجود تھیں۔ ہمارے لیے یہ بات تشویشناک تھی کیونکہ سیاحوں کے داخلے پر پابندی کا واضح اعلان کر دیا گیا تھا اور صرف مقامی لوگوں کو مری میں داخل ہونے کی اجازت تھی، اور ان گاڑیوں میں 99% گاڑیاں مختلف شہروں سے آنے والے سیاحوں کی تھیں۔ جب ہم گاڑی سے اترے اور معلومات حاصل کی تو پتہ چلا کہ سیاحوں کو داخل تو نہیں ہونے دیا جا رہا، مگر ان سے مکمل ٹول ٹیکس وصول کر کے انہیں واپسی کی راہ دکھائی جا رہی ہے۔ یعنی کہ آپ مری میں داخل تو نہیں ہو سکتے، نہ ہی سیر کر سکتے ہیں، مگر ٹول ٹیکس آپ کو ادا کرنا لازمی ہوگا کیونکہ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو سیاحوں کو مری جانے سے روکنا ہی ہے تو آپ ایک چیک پوسٹ 17 میل کے مقام پر لگا سکتے ہیں جہاں پولیس اہلکار موجود ہوں اور وہ گاڑیوں کو یو ٹرن کے ذریعے واپس اسلام آباد بھیجیں، جس کے بجائے آپ ٹول ٹیکس وصول کرنے کے لیے گاڑیوں کو ٹول پلازا تک آنے کی اجازت دے رہے ہیں اور ٹیکس وصول کر کر انہیں واپس بھیج رہے ہیں۔ اس سے آپ لاکھوں روپے کا ریونیو تو جنریٹ کر لیں گے، مگر ایک تاثر جو کہ موٹر وے پولیس کے حوالے سے ہے کہ موٹر وے پولیس اپنے فرائض ایمانداری سے سر انجام دیتی ہے، وہ خراب ہو جائے گا۔ ہماری وہاں موجود لوگوں اور صحافی حضرات سے گفتگو بھی ہوئی جو کہ آگے چل کر ہم آپ کو دکھائیں گے۔ وہاں پر موجود لوگوں نے اعلیٰ حکام سے اپیل کی کہ اگر آپ مری میں داخلے کی اجازت نہیں دیتے تو اس پر سختی سے عمل کروایا جائے اور خلاف ورزی کرنے والوں پر جرمانے بھی عائد کیے جائیں، مگر اس طرح ٹول ٹیکس لینا زیادتی ہے۔ جی، مری میں لاک ڈاؤن کے حوالے سے ٹورسٹ جو باہر سے آ رہے ہیں ان کا مری میں آمد پر مکمل پابندی عائد کر رکھی ہے، لیکن یہاں پر یہ امر قابل ذکر ہے کہ پل گراؤنڈ ٹول پلازا پر باہر سے آنے والے ٹورسٹ کو یہاں سے ان کا فیس وصول کر کے ان کو یہاں سے ٹرن کیا جاتا ہے۔ یہاں یہ ان کے لیے انتہائی مشکلات کا یہ شکار ہے، اور ان سیاحوں کا کہنا ہے کہ اگر انہیں یہاں سے واپس ہی کرنا ہے تو ان سے یہ ٹول پلازا کیوں لیا جا رہا ہے، لیکن یہاں پہ اس قدر بدمعاشی ہے کہ یہ ٹول پلازا باقاعدگی سے لے رہے ہیں، باقاعدگی سے ٹول پلازا لے کر بھاری رقم لے کر یہاں سے سیاحوں کی گاڑیوں کو واپس بھیج رہے ہیں۔ مری انتظامیہ اور ٹول پلازا کے حکام فوری طور پر اس بات کا نوٹس ہے۔ جی، اس وقت میں مری ایکسپریس وے پہ ٹول پلازا پر موجود ہوں اور آج عید کا تیسرا دن ہے۔ اگرچہ اس وقت جو ہے کرونا وائرس کے خدشات کے پھیلاؤ کے باعث جو ہے مری میں جو ہے سیاحوں کی آمد پر مکمل طور پر پابندی عائد رکھی گئی ہے۔ تفریح مقامات جو ہیں وہ بند رکھے گئے ہیں، سیاحوں کی آمد و رفت معطل ہے۔ اس وقت میں یہاں ٹول پلازا پہ موجود ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی تعداد میں جو ٹورسٹ کی گاڑیاں ہیں یہاں ٹول پلازا پہ موجود ہیں۔ گاڑیاں جو ہیں ٹول پلازا تک تو پہنچ رہی ہیں، لیکن یہاں سے گاڑیوں کو مری میں انٹری کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ یہاں پہ موٹر وے پولیس، ضلع پولیس، سٹی ٹریفک پولیس سمیت تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے یہاں پر موجود ہیں۔ یہاں پر اس وقت بڑے دور تک جو ہے وہ گاڑیوں کی لائنیں لگی ہیں، لیکن یہاں میں آپ کو اگر دکھاؤں تو یہ ٹول پلازا کے مری والی سائڈ جو ہے یہ مکمل طور پر خالی ہے۔ یہاں پر صرف اکا دکا وہی گاڑی داخل ہو رہی ہے جو مقامی شناختی کارڈ اس کا دیکھنے کے بعد، اس کی تصدیق کیے جانے کے بعد جو ہے ان کو یہاں سے جانے کی اجازت دی جا رہی ہے۔
اور یہ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ ملک کا معروف سیاحتی مرکز ملکہ کوثر مری جہاں عید کے موقع پر سیاحوں کا سیلاب امڈ آتا تھا، اس بار عید پر بھی ویران اور سنسان نظر آ رہا ہے۔ سڑکوں پر گاڑیوں کا جہاں پر بے پناہ رش ہوتا تھا وہاں سڑکیں سنسان پڑی ہیں، خالی پڑی ہیں، تفریح مقامات پر سناٹا چھایا ہوا ہے۔ اگرچہ ٹول پلازا تک بڑی تعداد میں ٹول پلازا تک لوگ پہنچ رہے ہیں، گزشتہ روز بھی سیاحوں کی بڑی تعداد یہاں تک پہنچی تھی جن کو یہاں سے واپس ٹرن کیا گیا اور آج بھی یہی صورتحال ہے۔ لیکن یہاں پر جو کاروباری حلقے ہیں وہ بری طرح سے معاشی مشکلات سے دوچار ہیں۔ یہاں پر مارچ سے جو ہے وہ مری میں سخت لاک ڈاؤن جاری ہے اور جس کے باعث کاروبار بند ہیں، اور یہاں کے کاروباری ادارے جو ہیں ہوٹل انڈسٹری ہے اور خاص کر کے اس انڈسٹری سے وابستہ ہزاروں ملازمین ہیں، دیہڑی دار مزدور ہیں، وہ بے روزگار ہو کر گھروں میں بیٹھے ہیں اور نوبت فاقہ کشی تک پہنچ چکی ہے۔ اور اب حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ شاید کرونا وائرس سے اتنا نقصان کا اندیشہ نہ ہو جتنا بھوک اور افلاس سے جو ہے معاشی مشکلات سے حالات جس طرف جا رہے ہیں۔ اب مری کے جتنے بھی کاروباری ادارے ہیں، سیاسی سماجی تمام ادارے جو ہیں وہ وزیر اعظم پاکستان کے عندیہ کے مطابق جس طرح وزیر اعظم نے مری میں اور ملک بھر میں لاک ڈاؤن میں نرمی کا اعلان کیا تھا، لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ عید پر مری کا کاروبار ہوتا ہے، روزگار ہوتا ہے جو اس بار ختم ہو چکا ہے، اور لوگ اس وقت پرائم منسٹر آف پاکستان سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ مری کی مخصوص سیاحتی اہمیت کے پیش نظر، چونکہ مری کی معیشت کا سارا انحصار سیاحت پر منحصر ہے، لیکن اس بار سیاحوں کی آمد پر پابندی کے باعث مری کے معاشی حالات انتہائی دگرگوں ہیں اور لوگوں کا مطالبہ ہے کہ اب اس لاک ڈاؤن میں نرمی کی جائے۔ اورنگزیب عباسی، ٹول پلازا، موٹر وے۔